الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. فقال قلنا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنا نستحيي والحمد لله. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس ذلك ولكن من استحيا من الله عز وجل حق الحياء فليذكر الموت والبلا فليحفظ الرأس والهوى وليحفظ البطن وليحفظ الرأس والهوى وليحفظ البطن وما عوى وليذكر الموت والبلا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم دوست بزرگوں، اس حدیث پاک میں سر اور متعلقہ کے سر کی حفاظت کی ہدایت دی گئی. اس حدیث پاک کی ماتحت میں پچھلی چند جمعات سے اصلاح معاشرہ کی غرض سے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں باتیں عرض کر رہا ہوں. سر کی حفاظت کا تیسرا عنصر جو ہے، اہم عنصر، اس کو اس وقت عرض کرنا. سر کی حفاظت کا تیسرا اور اہم عنصر یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، یعنی کہ اپنے آپ کو بدنظری سے بچائے، چونکہ ذرا سی بے احتیاطی انسان کو بڑے بڑے سنگین گناہوں میں مبتلا کر دیتی. اس لیے لکھا کہ بدنظری یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے جس کے ذریعے فتنوں کے بڑے بڑے دروازے کھلتے ہیں. آج دنیا میں ہم فحاشی، عریانت، ننگاپن، بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کا دورہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ بدنظری کا پرینام، یہ بدنظری کی وجہ سے. بدنظری کا ہتھیار انسان کے ہاتھ میں شیطان نے تھما دیا اور وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے. تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج دنیا میں کم از کم 70% جرائم اور فحاشیاں صرف اس بنیاد پر وقوع پذیر ہوتی ہے کہ جس کی باقاعدہ تربیت سینما گاہوں اور ٹی وی پروگراموں کے ذریعے دی جاتی ہے. محترم، مکرم، معزز اور معظم رشتوں کی آنکھوں سے شرم و حیا کو جس نے ختم کر دیا، بڑے بڑے دینداروں کی دینداری اور شرافت کو جس نے خاک میں ملا دیا. اچھے اچھے دینداروں کی دینداری اس کی بنیاد پر شرافت میں مل گئی، اور اچھے گھرانوں کا معاشرتی وقار اور سماجی جو وقار ہے اس کی بنیاد پر خاک میں مل گیا. اسی واسطے شریعت اسلامی نے بے حیائی
اور بدنظری کے دروازے کو بند کرنے کے واسطے نہایت زور دیا، چونکہ اسلام ہر برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتا ہے۔ مذہب اسلام سے بڑھ کر دنیا میں مذہب اسلام کے مقابلہ میں کوئی مذہب نہیں جو برائیوں پر زیادہ نکیر کرتا ہو، جو برائیوں پر زیادہ روک ٹوک لگاتا ہو۔ مذہب اسلام سے بڑھ کر مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں۔ اس واسطے بے حیائی اور بدنظری کے دروازے کو بند کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنا پیغام اور اپنا میسج اپنے لاڈلے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم تلک پہنچایا۔ قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو اپنی آنکھوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ جو حکم ہمیں ملا یہی حکم عورتوں کو ملا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ مومنات عورتوں طلب بھی میرا یہ میسج میرے محبوب پہنچا دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تلک مسلمانوں نے اس ارشاد ربانی پر عمل کیا تب تلک مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کا سماج تمام تر گندگیوں سے پاک صاف ستھرا اور پاکیزہ رہا، اور مسلمان رحمت الہی مسلمانوں پر رحمت الہی سایہ فگن رہی۔ اور جب سے مسلمانوں نے اس ارشاد ربانی پر عمل کو چھوڑ دیا اور اس ارشاد ربانی کو پس پشت ڈال دیا تب سے مسلمانوں کا معاشرہ گندا ہوا اور ساتھ ساتھ رحمت الہی سے مسلمان محروم ہوئے۔ جسٹس مفتی تقی صاحب نے اپنی کتاب میں ایک تاریخی عجیب و غریب واقعہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک عہد میں شام کا گورنر بنایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور یہ فاتح شام بھی ہیں، چونکہ شام کا اکثر علاقہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر ہیں۔ انہوں نے ایک غیر مسلم قلعے پر حملہ کیا اور اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ لمبا ہوا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اب غیر مسلموں کا قلعے سے باہر نکلنا بھی مشکل تھا، اس واسطے انہوں نے ایک سازش اور ایک چال چلی۔ سازش اور چال یہ چلی کہ ہم مسلمانوں کے لشکر کے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلک یہ پیغام پہنچائے کہ بھائی ہم نے ہار مان لی، ہم نے ہتھیار ڈال دیے، تمہیں اجازت دیتے ہیں شہر میں داخل ہو جاؤ، قلعے کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں۔ دوسری سازش یہ بھی رچی کہ خوبصورت عورتوں کو آراستہ پیراستہ مزین کر کے بازار کی دکانوں پر بٹھایا اور ان عورتوں سے یہ تاکید کری کہ مسلمان جب تمہارے قریب آوے، تمہارے ساتھ چھیڑ خانی کا معاملہ کرے، چھیڑ چھاڑ کرے یا کوئی دوسرا معاملہ کرے تو تم انہیں نہ روکنا، جو معاملہ تمہارے ساتھ وہ کرے وہ کرنے دینا۔ خیال ان کا یہ تھا کہ یہ حجاز کے رہنے والے، یہ پردیسی مہینوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، اپنی بیویوں سے دور ہیں، یہاں پر عورتوں کے حسن و جمال کو، ان کی آراستگی پیراستگی کو دیکھنے لگیں گے، دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے، چھیڑ چھاڑ کریں گے، پیچھے سے ہم ان پر حملہ بلا دیں گے۔
تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسی سازشیں رچی، منصوبہ اچھے انداز میں بنایا۔ اب شہر کے وہ بازار جو دونوں طرف جن کی دکانیں تھی اور وہ بازار شاہی محل تلک پہنچتا تھا۔ بہرحال دکانوں پر عورتوں کو بٹھا دیا گیا، آراستہ اور پیراستہ کر کے پھر مسلمانوں تلک امیر جماعت ابو عبیدہ بن جراح تلک پیغام پہنچایا کہ بھئی ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہم ہار مان گئے، تمہارے واسطے دروازے کھولتے ہیں، تم شہر میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کیا، لشکر کو جمع کیا اور اس کے بعد لشکر کے سامنے خطبہ دیا اور اپنے لوگوں سے یوں مخاطب ہوئے کہ دیکھو بھائی، اب تلک تو یہ لوگ ہم سے مقابلہ کرنے پر تلے ہوئے تھے، اب اچانک انہیں کیا ہو گیا کہ انہوں نے ہتھیار بھی ڈال دیے اور ہار بھی مان لی، شہر کے دروازے ہمارے واسطے کھولنے پر تیار ہو گئے، گڑبڑ لگتی ہے۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراست ایمانی سے کام لیا۔ ہمیں تعلیم دی گئی، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو چونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سے کہا کہ بھائی ہم ضرور شہر میں داخل ہوں گے، ہمارے واسطے دروازے کھولے جائیں گے، پر میں تمہیں قرآن پاک نے ہماری جو رہنمائی کری ہے اس رہنمائی کے پیش نظر داخلے کی اجازت دیتا ہوں۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنین مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس ارشاد ربانی پر عمل کرتے ہوئے ہمیں شہر کے اندر داخل ہونا۔ بہرحال پیغام دیا گیا، شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے ذریعے رہنمائی اپنے لشکر کی جو کری تھی، اس رہنمائی کے مطابق تمام کا تمام لشکر مسلمانوں کا داخل ہوا شہر میں، اس کنارے سے اس کنارے تلک پہنچا، یہاں تلک کہ شاہی محل پہنچ گیا۔ عورتوں کا فتنہ دکانوں پر جن کا انتظار کر رہا تھا، پورا کا پورا لشکر شاہی محل تلک پہنچ گیا، پر ان میں سے نہ کسی نے اوپر دیکھا، نہ کسی نے دائیں دیکھا، نہ کسی نے بائیں دیکھا۔ شہر والوں نے اس منظر کو دیکھا، آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسی مخلوق ہے، یہ کیسی قوم ہے کہ فاتحانہ انداز میں ہم نے دیکھا کہ جب کوئی لشکر شہر میں داخل ہوتا ہے تو سینہ تان کر داخل ہوتا ہے اور اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر گھماتا ہوا داخل ہوتا ہے، ڈاکہ زنی کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے، لوٹ مار کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ پر یہ کیسی مخلوق ہیں جنہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا۔ مسلمانوں کے اس منظر کو دیکھ کر شہر کے کئی لوگ اسی وقت مسلمان ہو۔ لوگوں کی زبان پر ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، صحابہ کے اخلاق پر پھیلا، صحابہ کرام کے کردار پر پھیلا، صحابہ کے رفتار پر پھیلا، صحابہ کے گفتار پر پھیلا اسلام۔ قرآن پاک نے بتایا، احادیث مبارکہ نے بتایا کہ صحابہ کے اخلاق سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب سے قرآن پاک کے اس ارشاد پر مسلمانوں نے عمل کیا، مسلمانوں کا معاشرہ تمام تر گندگیوں سے پاک اور صاف رہا۔ جب سے اس پر عمل چھوڑ دیا، تب سے مسلمانوں کا معاشرہ گندا تو ہوا اور رحمت الہی سے مسلمان محروم بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرماوے، خصوصاً بدنظری والے فتنے سے ہم تمام کی حفاظت فرماوے۔ آج ہم دیکھیں ہر طرف دنیا میں چاروں طرف بے پردگی، بے حجابی، عریانت، ننگاپن کا بازار گرم ہے، اور یہ عریانت، فحاشی اور ننگاپن کا جو فتنہ ہے روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور اس فتنے سے بچنا
ہمارے واسطے مشکل ہے، آنکھوں کی حفاظت، نظر کی حفاظت، معاملہ تو مشکل ہے، پر جس کے ساتھ اللہ کا فضل شامل حال ہو جاوے اس کے واسطے کچھ مشکل نہیں ہے۔ بس ٹھان لی ہے کہ بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کا فضل شامل حال ہوگا، بد نظری سے حفاظت ہوگی۔ باقی عریانت، ننگا پن اور فحاشی عروج اور انتہا کو پہنچ گیا یہ فتنہ، اور عریانت، ننگا پن اور فحاشی کو فروغ دینے میں اشتہار بازوں نے بڑا کمال کر دیا، اشتہار بازوں نے بھرپور حصہ لیا۔ آج دنیا کی کوئی بھی چیز جس کو منظر عام پر لانا ہو، جس کا اشتہار کرنا ہو، جس کا پراچار کرنا ہو، اور جس کی ایڈورٹائز کرنی ہو، تو دنیا کی کوئی بھی چیز عورت کی تصویر کے بغیر مکمل اور پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے دیکھا، مصنوعات کو دیکھے، مصنوعات میں عورت کی تصویر، ملبوسات میں عورت کی تصویر، زیورات میں عورت کی تصویر، عطریات میں عورت کی تصویر، ارے یہاں تک کہ ہم مردوں کی خاص استعمال کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں پر بھی عورت کی تصویر۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ دولت کے ان پجاریوں نے قدرت کی پاکیزہ تخلیق کو کھلونا بنا کر رکھ دیا۔ عورت کی ایک ایک عضو کو نمائش دے کر دولت کے بھکاری دولت کما رہے۔ نیز اس عریانت، ننگے پن اور فحاشی کو فروغ دینے میں فلموں اور ڈراموں نے بھی عجیب و غریب کردار رچا، عجیب و غریب رول رچا انہوں نے بھی، جو آج سینما گھروں میں بڑی اسکرین پر اور ہمارے گھروں میں چھوٹی اسکرین پر دیکھا جاتا ہے۔ سینما دیکھنے کے واسطے آج سینما گھر جانے کی، تھیٹر جانے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ فلم دیکھنے کے واسطے، سینما پر جانے کے واسطے لوگ مجبور تھے، بلکہ اب تو ہر گھر سینما گھر ہو گیا۔ ہر گھر میں ٹی وی اور وی سی آر موجود ہے، جس پر یوروپ کی گندی، ننگی تصویریں اور پروگرام دیکھے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر معاشرے پر ایک نظر ڈالے، سماج پر ایک نظر ڈالے، تو ان فلموں نے، ان ڈراموں نے اور ناچ گانوں کی کثرت نے ہماری نئی نسل جو معصوم ہے، اس نئی نسل کو ضائع کر کے رکھ دیا۔ نئی نسل کا ضیاع ہو رہا ہے، ہمیں احساس تلک نہیں ہوتا۔ فلموں، ڈراموں اور ناچ گانوں کی کثرت کی وجہ سے معصوم ہماری نئی نسل تباہ اور برباد ہو رہی ہے، جس کا ہمیں احساس تلک نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے ہماری اولاد ہوشیار ہوگی، ان چیزوں کے ذریعے ہماری اولاد تجربات حاصل کرے گی، ان چیزوں کے ذریعے ہماری اولاد کا نام ہوگا، ان چیزوں کے ذریعے ہماری اولاد ہمارا نام روشن کرے گی، ان چیزوں کے ذریعے ہماری اولاد کچھ پڑھ کر اونچائی پر پہنچے گی۔ یہ ہمارے تصورات بالکل غلط ہے۔ ان ڈراموں، ان فلموں اور ان ناچ گانوں کی کثرت نے ہماری نئی نسل کو ضائع اور برباد کر دیا۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ قدم قدم پر گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، روڈوں پر، سڑکوں پر، چوراہوں پر، گھروں میں، بازاروں میں فساد اور گمراہی کی دعوت دینے والے دائی بیٹھے ہیں، کانوں میں اور آنکھوں میں گندگی ڈالنے کے ایسے پرکشش طریقے ایجاد کر لیے کہ شاید کوئی صاحب کمال ہی بچ سکتا ہے۔ اب جب ہر طرف عریانت ہو، ننگاپن ہو، فحاشی ہو، روڈوں اور سڑکوں پر حیا باختہ حسن کی تجلیاں ہو، اخباروں اور رسالات میں نیم عریا بلکہ بالکل ننگی تصویریں ہو، اور ٹی وی کے پروگراموں میں بالکل ننگا پن اور ناچ گانا ہو،
ایسے ماحول میں اگر کوئی اپنے دامن کو اس غلاظت کے سیلاب سے بچا لیتا ہے تو یقیناً وقت کا بہت بڑا ولی ہے، اور یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ اللہ کا فضل شامل ہے۔ آج کا دور پرفتن دور ہے، پرخطر دور ہے، حالات خطرناک، حالات سنگین، آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانہ کے مقابلے میں پرخطر، قدم قدم پر پرخار راستے ہیں، اور دنیا میں نئی نئی اسکیمیں اور سازشیں رچی جاتی ہے۔ خصوصاً ہم مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نہ معلوم دنیا میں رات دن کتنی مشینریاں کام کر رہی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج کا مسلمان اپنی اسلامی تہذیب کو چھوڑ دے، اسلامی تمدن کو چھوڑ دے، اسلامی معاشرہ اور سماج چھوڑ دے، اسلامی رہنی کرنی چھوڑ دے، اسلامی رہن سہن وضاقتہ چال ڈال چھوڑ دے، اسلامی طور و طریق کو چھوڑ دے، اور جو ہے مغربی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لے، تاکہ ان کی آنے والی نئی نسل مغرب کا غلام بن کر رہ جائے۔ بے شک آج مشینری کا دور ہے، سائنس کی چکا چوند ہے، مشینری کا دور ہے، سائنس کی چکا چوند ہے۔ مغرب کا جو ہے مغرب کی گھٹا ٹوپ چھاپ معاشرے پر اور سماج پر ہے۔ سائنس نے زمین کی وسعتوں کو حضرت انسان کے واسطے، ابن آدم کے واسطے سمیٹ کر رکھ دی ہے، اور ابن آدم انسان حضرت آدم کا یہ بچہ اپنی رفعتوں اور اپنی منزلوں کو پار کرنے کے واسطے سیڑھیوں کو پار کر رہا ہے، اونچائی پر پہنچنے کے واسطے اونچی سیڑھیوں کو پار کر رہا ہے، اور مغرب دنیا پر میڈیا دنیا پر چھا گیا، اور میڈیا پر جو ہے قوتیں، طاغوتی قوتیں چھا چکی ہیں۔ اسلامی مغربی میڈیا مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے میں دن رات مصروف العمل ہے۔ یاد رکھے، مغربی میڈیا ہم مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچنے میں اور جو ہے زہر اگلنے میں دن رات مصروف العمل ہے۔ ایسے ماحول میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ان فطروں سے قرآن پاک سے پوچھے، احادیث مبارکہ سے پوچھے۔ ٹی وی، وی سی آر، ڈش کنیکشن اور کیبل سسٹم کے ذریعے گھر گھر گندگی کا ڈھیر لادا جا رہا ہے۔ ہماری نئی نسل ضائع ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان بربادی اور دہانے کے چوکھٹ پر، دہانے کے دروازے پر بربادی اور ہلاکت کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ کئی مرتبہ میں نے اشارہ کیا، صرف اس طرح برباد نہیں ہوتی ہماری اولاد، احکامات الہی پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر بھی ہماری اولاد ہلاک اور برباد ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ میں نے اشارہ کیا، روزانہ ایک نظر ڈالتا ہوں، معاف کرنا برا لگے تو اپنے لیے جیسا اچھا چاہتا ہوں، بھلا چاہتا ہوں، یہی آپ کے لیے بھلا اور اچھا چاہتا ہوں۔ فجر کی نماز میں نظر ڈالتا ہوں، 11 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر کے فقط 3 یا 4 بچے ہوتے ہیں، 16 سال کی عمر سے 20 سال کی عمر کے بچے فقط 4 سے 5 ہوتے ہیں، 21 سال سے 25 سال کی عمر کے بچے 6 سے 7 ہوتے ہیں، اور تعداد پوری کی پوری ملاوے تو 14-15 بچے ہوتے ہیں۔ اتنی ساری سوسائٹیوں میں ہمارے پاس کتنے نوجوان بچے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ بچے ہیں، جن میں سے اتنے بچے آتے ہیں، دوسرے بچے جاتے کہاں سے ہیں؟ اگر یہ بے نمازی ہمارے گھروں پر پڑے رہے، نماز کو چھوڑ کر، خدا کے حکم کو توڑ کر، تو کیا ہم یہ توقع رکھے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا؟ ہمارا یہ تصور بالکل غلط ہے۔ فلانا کام کر لیں گے، برکت کے دہانے کھل جائیں گے، اور جو کام برکت کے دہانے کھولنے والا ہے اس کام کو چھوڑ کر ہرگز نہیں۔ ان بچوں کے ذمہ دار کون ہیں؟
کب تلک ان بچوں کی احکام الہی توڑنے کی یہ عادت ہم دیکھتے رہیں گے؟ کیا کبھی نہیں کوسیں گے ہی؟ کیا ان پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے؟ اس طرح انہیں ہلاک اور برباد ہونے دیں گے؟ قیامت کے دن کی جواب دہی ہمارے واسطے کوئی معمولی چیز ہے؟ منکر نکیر کے سوالات کیا دے دیں گے؟ ہم ذمہ دار ٹھہرائے گئے۔ میدان محشر کی رسوائی سے بچنا، میدان محشر کی بے عزتی ذلت سے بچنا، خدا کے حضور میں حاضری دینا۔ اگر اولاد کی تربیت نہیں کری، احکامات الہی پر انہیں ہمیں کھڑا نہیں کیا، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کے واسطے ہمیں انہیں تیار نہیں کیا، ایسے یہ ہلاک اور برباد ہوتے رہیں گے۔ کب تلک ہم ان کی بربادی کو اس طرح دیکھتے رہیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے۔ تو نوجوان جو ہے برہلاکت اور بربادی کے دہانے پر ہے، نئی نسل ضائع ہو رہی ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، بے شرمی بے حیائی انتہا اور عروج کو پہنچ گئی ہے، شرافت آنسو ٹپکا رہی ہے، ساری کی ساری انسانیت آج گوتا کھا رہی ہے گمراہی اور فسادی کے دلدل میں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی ایسے فتنوں سے حفاظت فرماوے۔ وقت بھی اجازت نہیں دیتا، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ فتنوں سے بچنے کا راستہ ہمارے پاس ہے، قرآن سے پوچھے، احادیث مبارکہ سے پوچھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور میں دین کا کام چلایا، دین کی محنت 3 دن کے عنوان پر، چلے کے عنوان پر، 40 دن کے عنوان پر، یہ فتنوں سے بچنے کا بہترین راستہ بھی ہے، مضبوط قلعہ بھی ہے۔ دین کا کام مسجد کی 4 دیواری میں کیا جاتا ہے، اور یہ 4 دیواری مضبوط قلعہ فتنوں سے بچنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے واسطے قبول فرماوے۔ اس بنیاد پر الحمدللہ جماعت بھی آئی ہے، تو آنے والے جماعت کا ہم ساتھ بھی دیں۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ